الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا وأهدانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان سفالے ہند سے لینا و جام پیدا کر تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اسٹیج پر رونق افروز معتبر علماء کرام اور سامنے بیٹھے سامعین کرام اللہ کا کرم ہوا اور اس کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو منتخب کر کے یہاں جمع ہونے کی اور دین کی نسبت پر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات اور وہ خواتین کہ جن کو دین کی فکر ہوتی ہے اور دینی جلسوں میں پہنچ کر کے وہ دین کی باتوں کو سنا کرتے ہیں میرے عزیز دوستو ابھی آپ نے بہت ہی جامع اور پرمغز بیان سماعت فرمائی بہت ہی بہترین یہ جلسہ رواں اور دواں تھا کہ جملہ معترضہ کے طور پر مجھے بیچ میں حائل کر دیا گیا لیکن بڑوں کا حکم ہے اس کی تعمیل کرنی ہے حافظ محمد وارث علی اور ان کے بھائی کا نکاح ہوا اور اس نکاح کی مناسبت سے اس پروگرام کو سجایا گیا اللہ زوجین کی زندگیوں میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے اس لیے میں نکاح سے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا دعا کریں کہ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے مدد فرمائے اور ایسی بات کہلوا دے جو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے خلاصی کا ذریعہ بنے مغفرت کا ذریعہ بنے اور آج کی یہ رات ہم سبوں کے لیے شب برات بن جائے اور جو باتیں کہی جائیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز نوجوانوں پردہ نشین خواتین اسلام نے ہمیں ہر معاملے میں اب وہ معاملہ خوشی کا ہو یا غمی کا ہو ہمیں ہدایات دی گئی
نکاح یعنی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے بڑی اچھی اچھی باتیں اور ہدایت دی، اور میں کہتا ہوں کہ اسلام نے نکاح کا جو طریقہ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں پیش کیا ہے، اس سے بہتر طریقہ کسی مذہب نے، کسی قوم نے اور ادیان نے پیش نہیں کیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ نکاح اور شادی یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر معاملات کرتے ہیں، ہم نے پیسے دیے کوئی چیز خرید لی، تو اسلام نے نکاح کو کوئی دنیاوی معاملہ قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اسے عبادات میں شمار کیا ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی عبادت موجود نہ ہوگی اور قیامت کے دن کوئی بھی عبادت موجود نہ ہوگی، تو نکاح ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ وہاں بھی موجود رہے گی۔ میرے عزیز نوجوانوں، اسلام نے اس بات کو بالکل بھی پسند ہی نہیں کیا ہے کہ آدمی بغیر نکاح کی زندگی گزارے، رہبانیت اختیار کر لے، ملنگ بن جائے۔ اسلام نے اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ جو بے نکاح تم ان کا نکاح کراؤ، اور اسی طریقے سے اگر تمہارے غلام اور لوڈیاں بے نکاح ہیں اور وہ نکاح کے لائق بھی ہو چکے ہیں، تو ان کا بھی نکاح کراؤ۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد بیوی آئے گی، جورو آئے گی، اس کا نان، نفقہ، روٹی، کپڑا، لہنگا، لاچا، پلازو، سلطانی سوٹ، پاکستانی سوٹ وغیرہ ضروریات کا انتظام کرنا ہوگا۔ ابھی تو میں سنگل ہوں، ابھی تو میں تنہا ہوں، بعد میں اتنا سارا انتظامات کیسے کروں گا، اس کے وش کو کیسے پورا کروں گا، اس کی تمناؤں کو اور آرزوؤں کو اور مطالبات کو اور خواہشات کو میں کیسے پورا کروں گا، اور میں اس کو مرغ و مسلم اور بڑھیا اچھی چیز اور پکوان کیسے کھلاؤں گا۔ آدمی سوچتا ہے اتنے سارے انتظامات کیسے کروں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر اور مسکین ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم کو غنی کر دے گا، اپنے فضل و کرم سے تم کو مالدار کر دے گا۔ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کی زبانوں سے کہ یار شادی سے پہلے میرا خود خرچہ نہیں ہوتا تھا، شادی کے بعد اللہ نے اتنی برکت دی کہ میرا بھی خرچہ پورا ہو رہا ہے، میری بیوی کا بھی خرچہ پورا ہو رہا ہے، میری ماں کا بھی خرچہ پورا ہو رہا ہے، بھائی بہنوں کا بھی خرچہ پورا ہو رہا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ان غریب فقیر مسلمانوں کے لیے بے شمار خوشخبری ہے، بے شمار خوشخبری ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، اپنے دماغ کی حفاظت کے لیے اور اپنے دل کی اور نفس کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں، مگر مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے نکاح کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ یہ نیک نیتی سے نکاح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مالی غنا عطا فرماتے ہیں۔ اور اس آیت میں
ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ جو اگر اپنے برابر مالدار سے اپنی بیٹی کا نکاح اور نکاح کا پیغام آتا ہے تو محض غربت کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، غربت کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مال و دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ مال و دولت کسی کے پاس نہ رہی ہے نہ رہے گی۔ اگر مال و دولت کسی کے پاس رہتی تو قارون کبھی ختم نہ ہوتا، اگر مال و دولت کسی کے پاس رہتی تو فرعون کبھی ختم نہ ہوتا، اگر مال و دولت کسی کے پاس ہمیشہ کے لیے رہتی تو دنیا کے اندر بڑے بڑے نامور گزرے ہیں، صاحب ثروت اور صاحب دولت گزرے ہیں، لیکن آج اس زمین کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس زمین کے اندر لیٹے ہوئے ہائے دولت ہائے زندگی کی صدا لگا رہے ہیں۔ تو یہ مال و دولت میرے بھائیوں یہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اصل تو دین، ایمان اور صلاحیت عمل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنے میں تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، تو اللہ نے جو وعدہ غنا عطا فرمانے کا کیا ہے وہ پورا فرما دیں گے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مالدار ہونا چاہتے ہو تو نکاح کرو، کیونکہ اللہ نے کلام پاک کے اندر فرمایا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر اور مسکین ہوں گے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے تم کو غنی کر دے گا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عثمانی میں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ نکاح کرنے میں پسو پیش اس لیے کرتے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد بال بچوں کا بار کیسے اٹھائیں گے۔ قرآن حکیم نے انہیں سمجھایا ہے، انہیں بتایا ہے کہ ایسے موہوم خطرات پر نکاح مت روکو، کیونکہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ تم تصور نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ مجرد رہنا تنے تنہا رہنا یہ غنا کا موجب ہے، اور نہ نکاح کرنا فقر و افلاس کو مستلزم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں۔ ایک وہ آدمی کہ جس نے اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کی، اپنے آقا سے معاملہ کیا کہ میں تم کو اتنا درہم دوں گا تو مجھے مکاتب بنا دو تاکہ مجھے آزادی مل جائے۔ آقا نے اس کی بات منظور کر کے اسے مکاتب بنا دیا۔ اب یہ مکاتب بدلے کتابت ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اور درہم جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ دوسرا وہ شخص جو نکاح اس لیے کرتا ہے کہ میں پاک دامن بن جاؤں، میری نگاہ محفوظ ہو جائے، میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے، میں بے حیائی سے بچ جاؤں، میں بدکاری سے بچ جاؤں، میں بے حیائی سے بچ جاؤں، میں زنا کے اڈوں سے بچ جاؤں، میں شراب کے مٹکوں سے بچ جاؤں، میری نگاہ بھی محفوظ ہو جائے، میں آنکھوں کے زنا سے بچ جاؤں۔ اور نکاح کا مقصد بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، مال و دولت ہے تو تم نکاح کرو، کیونکہ یہ نکاح کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔
اور اگر تم نکاح کرنے کی استطاعت اور صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے ہو تو چاہیے کہ تمہیں اپنے اوپر روزوں کو لازم پکڑو، تو چاہیے کہ تم اپنے اوپر روزوں کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تمہارے حق میں خسی کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مقصد کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ بدنگاہی سے بچانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آدمی نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ میں پاک دامنی حاصل کروں، میری نگاہ بچ جائے، میری شرمگاہ بچ جائے، میں زنا سے بچ جاؤں، میں آنکھوں کی زنا سے بچ جاؤں، میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں۔ تیسرا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اب میرے بھائیوں، اللہ جس کی مدد کرے، اللہ جس کی مدد اور نصرت کرے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو اسلام نے نکاح کو کوئی دنیاوی معاملے کے طور پر پیش نہیں کیا ہے، بلکہ میرے بھائیوں اس کو نکاح، اس کو عبادات میں شمار کیا ہے، اور نکاح کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، یہ نکاح جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زندگی لطف و سکون، راحت و مسرت اور فرحت و برکت حاصل کر کے دنیا کے اندر جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اور اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کی یہ خوش اسلوبی ہے کہ زوجین کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا حقوق دلا کر کے، ایک دوسرے کو شریک حیات بنا کر کے، اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں میں مساویانہ یعنی میاں بیوی میں برابری کا حقوق دلا کر کے ایک بہترین معاشرہ، سماج اور سوسائٹی قائم کیا۔ اسی معاشرے اسلامیہ کی روشنی میں لاکھوں بلکہ کروڑوں اربوں خربوں انسانوں نے پاکیزہ اور بالطف زندگی گزار کر سفر آخرت اختیار کیا۔ آج بھی شمع نور باقی ہے، اور دنیاوی زندگی کا سفر کرنے والوں کے لیے لائحہ عمل اور مینار رشد و ہدایت ہے۔ مگر میرے نوجوانوں، اس نئی روشنی میں مادی تہذیب و تمدن اور نئے روش نے، نئے رفتار نے، نئے گفتار نے، اور نئے اطوار نے، اور نئے چال چلن نے کچھ ایسے بالوں پر نکالے ہیں کہ میاں بیوی کی زندگی تلخ سے تلخ تر اور جہنم کا نمونہ اور گڑھا بنتی چلی جا رہی ہے۔ نکاح کیے ہوئے چند ماہ یا چند دن یا چند ماہ نہیں گزرتے کہ تو میں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ العیاذ باللہ کئی برس بلکہ کئی اولاد ہونے کے باوجود تفریق و طلاق کی وہ آگ سلگتی ہے جو بےہم کوشش کے باوجود بھی ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لیتی۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ساری زندگی تباہ و برباد، سارا خاندان، سارا معاشرہ، سارا گھرانہ اور سارا رشتہ دار ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا جانی دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے اس نکاح کرنے والے ان تمام دولہا اور دلہن سے میں یہ بات کہوں گا کہ نکاح کے بعد ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اور ہمارے سامنے ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے بھی بتایا ہے اور زندگی گزار کر کے بھی بتایا ہے، ان کا سبق ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، ان کی پوری زندگی ہے، زندگی کا پورا پہلو ہے، ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور آج اسی 1400 سال پہلے ماضی کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے، تب جا کر کے کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چھوڑے۔
نکاح کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایات دی اور کتنی بہترین ہدایت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور مشکات کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس پیغام نکاح ہے، ایک بات یاد رکھو، پیغام نکاح دونوں طرف سے دیا جا سکتا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے تو اس کو عیب سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سامنے چل کر آئی ہے، یہ تو سامنے چل کر آئی ہے، اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کے آقا سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اے علی، میں اپنی سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی فاطمہ کا نکاح میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ کا نکاح میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر عیب کی بات ہوتی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی کو بلاتے اور فرماتے؟ اگر یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، دونوں طرف سے پیغام دیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھو، اگر لڑکی والوں کو لڑکا پسند آ جائے کہ لڑکا دیندار ہے، نیک ہے، پاک دامن ہے، میری بچی کے لائق ہے، اسی طریقے سے لڑکے والے بھی لڑکی کو دیکھ لیں کہ لڑکی دیندار ہے، پاک دامن ہے، نیک سیرت ہے، اچھی مزاج کی لڑکی ہے، لڑکے والے نکاح کا پیغام بھیج دیں تو نکاح دونوں طرف سے دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کا پیغام آ جائے تو دو چیزوں کو دیکھو، لڑکی کے اندر یا لڑکے کے اندر دو چیزیں دیکھو خاص طور سے، دینہ و خلقہ، کہ وہ دیندار ہے یا نہیں، با اخلاق ہے کہ نہیں، اس کی اخلاق کیسے ہیں، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ آپ نے دیکھا اخلاق بھی اچھا ہے، دینداری بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَزَوِّجُوهُ، نکاح کر دو، دینداری بھی ہے، بااخلاق بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کر دو۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو مؤخر کیا، ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا، کتنی زمینیں ہیں، کون سی گاڑی لو گے، باراتیوں کو کون سا کھانا کھلاؤ گے۔ تو یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری فضول خرچیوں اور بیجا رسموں کی وجہ سے نکاح بے حد مہنگا ہو گیا۔ یہ ہماری فضول خرچیوں اور بیجا رسموں کا نتیجہ ہے کہ آج نکاح مہنگا ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج ہمارے اسی معاشرے کے اندر جہیز کے نام پر اتنی شرائط ہے کہ کہیں لڑکی کے نکاح کا مسئلہ آ جائے، لڑکی کے نکاح کا مسئلہ آ جائے تو لڑکے والے جہیز کی اتنی لمبی چوڑی فہرست دے دیتے ہیں کہ لڑکی والے دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے مطالبوں کو کیسے پورا کیا جائے، ان کی خواہشوں کو کیسے پورا کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں ختم کیا جائے، اتنے ڈیمانڈ ہے، کیسے پورا کیا جائے۔ اسی طریقے سے لڑکی والے بھی لڑکے والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، دونوں طرف معاملہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ 25 تولہ سونا، 50 تولہ سونا، 50 جوڑ کپڑے، 2.5 کنٹل مٹھائی اور باراتیوں کو کھانا کھلانا اور اس قسم کا کھانا کھلانا۔ یاد رکھو
نکاح کے لیے لڑکا بھی تیار ہے، خاندان کے سارے لوگ بھی تیار ہے، لیکن جب سامنے جہیز کی فہرست آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں بے نکاح پڑے ہوئے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہمارے سماج کا جو سب سے بہترین اور سب سے کریم طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو حاجی کہتا ہے، اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے، اپنے آپ کو تبلیغی کہتا ہے، اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے، ہم آپ سب ملوث ہیں، کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ آج ہمیں اور آپ نے اس چیز کو مہنگا کر دیا ہے کہ ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں بے نکاح گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آئندہ ہماری سماج کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ لڑکے اور لڑکیاں کی شادی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو بیچنا ہے، ان کو بیچنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، ایسی ایسی شرائط لگائی جاتی ہے۔ یاد رکھو، جو والدین اپنے اولاد کے حق میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں، یاد رکھو وہ ماں باپ ظالم ہے اولاد کے حق میں، قصائی سے بدتر ہے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس کائنات کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کسی کا مقام ہے؟ کسی کا رتبہ نہیں؟ بتاؤ، کسی کا رتبہ ہے؟ کسی کا مقام ہے؟ کوئی ایسی ہستی دنیا کے اندر کہ کسی کا مقام ہو؟ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہیدی بیٹی کا نکاح کیسی سادگی سے کیا۔ آپ چاہتے تو جنت سے جوڑے آ سکتے تھے، آپ چاہتے تو جنت سے حوریں آ کر کے آپ کو سنوار سکتی تھی، لیکن آپ نے کتنا سمپل اور کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ کیوں؟ تاکہ امت کو یہ سبق ملے، میں نبی ہوں، میری بیٹی ہے، اور کیسی بیٹی، کیسی ناری بیٹی، اور کیسی عزت نام خاتون کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردارن ہے۔ کیسی سادگی کے ساتھ نکاح۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس بھی دلایا ہے اور فرمایا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ دو ٹوک لفظوں میں واضح کیا ہے کہ اگر تم ازدواجی زندگی گزارو گے تو جو عورت تمہاری نکاح میں آئے گی وہ اللہ کی معرفت کے راستے میں تمہاری ممید و معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اسلام نے بالکل واضح کر دیا، جنگلوں میں اور بیابانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے نا، اسی معاشرے سے ہو کر کے جاتا ہے۔ جو حقوق اور جو فرائض تم پر عائد ہوئے ہیں ان کو پورا کرو گے، اللہ کی معرفت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر نکاح سے فرار، ازدواجی زندگی سے فرار اختیار کرو گے تو یاد رکھو نکاح سے راہ فرار اختیار کرنا در حقیقت معاشرتی حقوق سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جہاں چاہے جائے، جو چاہے بن جائے، میری کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بھلا نکاح کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 چیزیں سنن المرسلین یعنی تمام انبیاء کی سنتیں ہیں۔ نمبر 1 الحیا، الحیا یعنی تمام انبیاء علیہ السلام و تسلیم باحیا ہوا کرتے تھے۔
باحیا ہوا کرتے تھے۔ نمبر 2 والتعطر، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 والسواک، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم مسواک کیا کرتے تھے۔ چوتھی چیز تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم النکاح، ازدواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بہت سارے انبیاء بھیجے اور ہم نے ان کو اولادیں اور بیویاں عطا فرمائی۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دین کی دعوت کا مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے، وہ مخلوق کو اللہ سے ملاتے تھے، لوگوں کو گناہوں سے بچاتے تھے، نماز کی دعوت دیا کرتے تھے، شراب کے اڈوں سے بچایا کرتے تھے، زنا کے اڈوں سے بچایا کرتے تھے، اور ان کے راستے میں بیوی بچے رکاوٹ نہیں بنا کرتے تھے۔ گویا کہ اس بات کو پختہ اور اسٹیبلش کر دیا گیا۔ تو ازدواجی زندگی سے فرار، معاشرتی حقوق سے فرار اختیار کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ یہ جو نکاح ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ دیکھو کنوارا آدمی، ایک کنوارا آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ بن جائے، وہ ایمان کے کامل رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ ایمان کے کامل رتبے کو، درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر کے فرائض و حقوق و فرائض ادا نہ کرے، تب تک وہ کامل ایمان والا اور مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جس لڑکے کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، شادی کے لائق ہو، اس کی شادی نہ ہو، میرے نوجوانوں حدیث میں اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ گویا کہ یہ لوگ قابل رحم ہیں، اس لیے کہ ازدواجی زندگی سے ابھی محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہ ہم نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے، تم ان میں سے جس کو چاہو تم اپنے لیے پسند کرو۔ یاد رکھو یہ 100% بات ہے اور ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کو اچھا جیون ساتھی مل جائے، جس کو اچھا جیون ساتھی مل جائے، یاد رکھو اس کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز اور سب سے اچھی چیز مل گئی، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو 5 چیزیں مل جائے، جس انسان کو 5 چیزیں مل جائے، وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش نصیب انسان سمجھے۔ پہلی چیز یہ ہے شکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والی زبان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دیکھو ہم اللہ کی نعمتیں کتنا کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے دانت گر جاتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے زبان نہیں گھستی۔ مثل مشہور ہے کہ جس کے کھائیے اس کے گیت گائیے۔ تو یہ شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز ذکر کرنے والا دل، جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہو، جس دل میں اللہ کی یاد آتی ہو، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ تیسری چیز وطن کی روزی، جس کو وطن کی روزی مل گئی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثل مشہور ہے وطن کی آدھی پردیس کی ساری پھر بھی برابر نہیں ہوتی، تو جس کو وطن کی روزی مل گئی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور چوتھی چیز مشقت اٹھانے والا بدن، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثل مشہور ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند عقل ہوتی ہے، صحت مند جسم میں ہی صحت مند عقل ہوتی ہے۔ آخری اور پانچویں چیز نیک بیوی، یعنی ہمدم و ہمساز نیک ہو
تو زندگی کا لطف تو والا ہو جایا کرتا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں جس کو مل گئی پھر وہ انسان اپنے آپ کو سب سے خوش نصیب انسان سمجھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔ 5 کاموں میں عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، کہ تم نماز کو فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کر لو۔ عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، موت سے پہلے جلدی جلدی توبہ کر لو، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، زندگی کا دور کب ٹوٹ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے موت سے پہلے جلدی توبہ، موت سے پہلے جلدی جلدی توبہ کر لو۔ تیسری چیز، اگر میت تیار ہے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مر گیا، تو اس کے دفن کفن میں جلدی کرو۔ اور چوتھی چیز کہ جس کے سر پر قرض ہو اسے ادا کرنے میں جلدی کرے۔ آج لوگ قرض لے لیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، بالکل آزادانہ طور پر زندگی گزارتے ہیں اور یہ سمجھتے بھی نہیں ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، اور اگر ہم اسی حالت میں اللہ کے ہاں چلے گئے تو ہماری گرفت ہو جائے گی، ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ تو اگر سر پر قرض ہے تو اس کی ادا کرنے میں جلدی کرو۔ آخری اور 5ویں چیز کہ اگر لڑکے یا لڑکی نکاح کے قابل ہو گئے ہوں اور ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ان کے نکاح کرنے میں جلدی کرو، ان کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ نہیں تو یاد رکھو میرے دوستو، جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا، جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ شریعت اسلامیہ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ نکاح سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، یعنی نکاح کرنے سے ایوائڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یاد رکھو آپ دیکھیے وہاں جنسی تسکین کے لیے ابھارنے والے اڈے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، زنا کے اڈے آباد ہوتے ہیں۔ آپ مشاہدہ تو کریے، ایسے لوگ لواطت کے اندر جیسی خبیث اور جیسی غلیظ اور پلید گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تم نکاح کرو تاکہ تم اپنے آپ کو پاک باز بنا لو۔ اور یاد رکھو، دیکھو اگر نکاح کا حکم نہ ہوتا، نکاح کا حکم نہ ہوتا تو یہ جو مرد حضرات ہیں نا، یہ عورت کو محض ایک کھلونا بنا لیتے، جب جی چاہا کھیل لیا، من بھر گیا توڑ کر کے پھینک دیا۔ لیکن اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہا گیا کہ تم نکاح کرو، اور نکاح کرنے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا افشوا النکاح بینکم، افشوا النکاح بینکم، نکاح کی تشہیر کرو، نکاح کی تشہیر کرو۔ سنت تو یہ ہے، علماء موجود ہے، سنت تو یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہو یا کوئی بڑا مجمع ہو، دوست احباب اعزاء و اقارب اور دوست احباب ہو سامنے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو کنوارے تھے، کنواری تھی، آج سے یہ دونوں میاں بیوی اپنے ایک نئے گھر کی بنیاد رکھنے جا رہے، سب کے علم میں یہ بات آ جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ جب بھی رشتہ دیکھو 2 چیزوں کو سامنے رکھو، دین اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں، اس کے اندر تقوی ہے یا نہیں، وہ نماز پڑھتی بھی ہے یا نہیں، اس کا کیریکٹر کیسا، اس کا چرت کیسا ہے، اس کا ماضی کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا کیریکٹر، اس کا کردار کیسا ہے۔ لیکن آج ہم اس خوبصورتی پر دل دے بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو کہ حسن صورت کا، حسن وہ عورت جو حسن صورت، جس کو حسن صورت دیا گیا ہے، ظاہری خوبصورتی دی گئی ہے، اس کا خاوند جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خوش ہوتی ہے، اور جس کو حسن سیرت دیا گیا ہے، جس کا دل پاک ہے، جس کی سیرت اچھی ہے، اس عورت کا خاوند جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے نظریں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ختم کریں۔
ابن ماجہ کی روایت ہے. اس روایت کو سنا کر کے اس کے ترجمے کو اور تھوڑی سی تفصیل کو رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں. ابن ماجہ کی روایت ہے مستفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. کہ اللہ کے تقوی کے بعد انسان سب سے زیادہ جس سے فائدہ اٹھاتا ہے خیرا لہ من زوجۃ صالحہ، وہ کوئی اور نہیں نیک بیوی ہے، وہ کوئی اور نہیں نیک بیوی ہے. ان امرها اطاعته، اس کو جب کسی بات کا حکم کیا جائے تو اطاعت کرے. وان نظر الیہا سرته، اور اگر اس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا جائے تو اسے دل خوش ہونا چاہیے. وان اقسم علیہا ابرته، اور اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ خاوند اس کے لیے قسم اٹھا لے کہ عورت تمہیں یہ کرنا ہے تو عورت پورا کر دے. وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله، اور اگر اس کا خاوند، اگر عورتیں میری اس بات کو، اس نحیف سی، اس لاغر سی آواز کو سن رہی ہیں تو گاٹھ باندھ لینا. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور اگر اس کا خاوند، اس کا شوہر کچھ وقت کے لیے، کچھ مدت کے لیے باہر چلا گیا، سعودی چلا گیا، بحرین چلا گیا، کویت، مسقط، کلکتہ، ممبئی، دلی، بنگلور، کہیں بھی چلا گیا، اب اس کے جانے کے بعد اس کے عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے. ایسا نہ ہو کہ شوہر تو گھر میں نہیں ہے، وہ تو چلا گیا ہے تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اور تمہاری وش کو پورا کرنے کے لیے، تمہاری مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ بہاتا ہے پردیس میں جا کر کے، اور تم کیا کرتی ہو؟ تم یہاں راتوں کے اندر لحاف میں منہ ڈال کر کے دوسرے شوہروں سے، غیر مردوں سے چیٹنگ اور چیٹنگ کرتی ہو، اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہو. ایسا نہ ہو. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اگر کسی کو ایسی عورت مل جائے کہ اس کے شوہر کے جانے کے بعد اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنی عزت، عفت، عصمت، اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے، تو یاد رکھو یہ تمام جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ نیک بیوی کی صفات ہیں، یہ نیک بیوی کی صفات ہیں. ان امرها اطاعته وان نظر الیها سرته وان اقسم علیها ابرته وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ اور سنت کے مطابق نکاح اور شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جن جن برائیوں نے جنم لے رکھا ہے، تمام بدعات و خرافات، پونا گلگلا کے نام پر، کلسا کے نام پر، سغرا کے نام پر جتنی ساری خرافات ہیں، اللہ پاک ان تمام خرافات کا خاتمہ کر کے ایک بہترین معاشرہ قائم کر دے. اور اللہ پاک ہم سب کو، جو لوگ بے نکاح ہیں ان کو جلد سے جلد نکاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.